قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع اخف اور اس کے سارے استعمالات ہم نے پڑھ لیے تھے، ایگزامپلز بھی کر لی تھیں اور آپ سے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایگزامپلز اس کی خود ایکسپیرینس کریں قرآن مجید میں. آج ہم پڑھیں گے فعل امر، یعنی مراد سے کیا ہے؟ امر حاضر. اردو ہو، انگریزی ہو، پنجابی ہو، ان سب میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کا فعل امر جو ہے، جسے کلاسیکلی امپیریٹو کہتے ہیں، جو امر غائب وہ کلاسیکلی امر نہیں ہوتا، وہ تو ایک خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ ایسا کرے میں ایسا کروں، لیکن بہرحال عربی گرامر والے اس کو بھی امر غائب کہتے ہیں. اب سوال ہے کہ جو اصل کلاسیکل امر ہے، امپیریٹو امر حاضر، جو 6 صیغوں میں آئے گا، جن کے لیے انگریزی میں سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے یو، اور ورب بھی ایک ہی ہے ڈو، کم. اب کم جو ہے وہ ایک مرد کو بھی کہنا ہو تو کم ہے، 10 مردوں کو بھی کہنا ہو تو کم ہے، ایک عورت سے کہنا ہو تو بھی کم ہے، اور 2 یا 10 سے کہنا ہو تو بھی کم ہے. بڑا آسان کام ہو گیا. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں فعل امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے بہت سمپل. پہلا سٹیپ اس میں لکھیں، متعلقہ فعل مضارع اخف کی شروع سے علامت مضارع حذف کر دیں. یہ ہماری 5 لائنیں ہیں. یہ 2 جو ہیں وہ حاضر کی ہیں، غائب کی ہیں، یعنی تھرڈ پرسن، اور یہ 2 جو ہیں یہ ہیں حاضر کی، یعنی سیکنڈ پرسن. تو ان سب کے اخف کی فارم جو ہیں وہ کیسے ہوں گی بھلا؟ تنصر، تنصرہ، تنصرو. اب ہم یوں ہی جائیں گے، تنصر، تنصرہ، تنصرو، تنصری، تنصرہ، تنصرنا. تنصر، تنصری، تنصرہ، تنصرہ، تنصرو، اور تنصرنا. تعلم، تعلمی، تعلما، تعلما، تعلمو، اور تعلمنا. تسمع، تسمع، تسمعو، اور تسمعی، تسمعی، تسمعا، تسمعنا. اب وہی صیغے پھر میں یہاں پر حاضری لکھ رہا ہوں. تضرب، تضربا، تضربا، تضربو، تضربی، تضربات، تضربنا. باب تفاعل سے تکبر، تکبرا، یتکبرو، تتکبرو، تتکبرو،
تتکبری اور تتکبرین اور تکبر تکبر، اس کی ہم دو لے رہے ہیں، تتکبر اور تتکبری، تتکبرا، تتکبرا، تتکبرو اور تتکبرنا۔ تجاہد، یہ سمجھ نا سارے اخف کے صیغے لکھ رہا ہوں صرف میں، تجاہد، تجاہدی، تجاہدہ، تجاہدہ، تجاہدو اور تجاہدنا۔ تنتظر، تنتظری، تنتظرا، تنتظرا، تنتظرو اور تنتظرنا۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ حاضر کا متعلقہ اخف صیغہ لیں، اور دوسرا سٹیپ کیا ہے تو اس کی علامت مضارع، یہ ہو گیا دوسرا سٹیپ۔ آپ نے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے حاضر کا متعلقہ اخف صیغہ لیا، دوسرا سٹیپ اس کی علامت مضارع آپ نے اڑا دی۔ تو فائنلی یو گیٹ دس، اب صرف کو یہ آئین شروع میں آ رہی ہے تو اس کی وے آف رائٹنگ بدل جائے گا، تو میں اس کو اس شکل میں لکھ رہا ہوں۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تکبر، تکبرا، تکبرو، تکبری، تکبرا، تکبرنا، یہ پڑھا جا رہا ہے بالکل صحیح، تو یہی فعل امر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی پڑھا جا رہا ہے، علم، علما، علمو، علمی، علما، علمنا، یہی فعل امر ہے۔ یعنی اگر فعل علامت مضارع ہٹانے کے بعد اس لفظ کو پروناؤنس کرنا ممکن ہو ایزیلی، تو پھر وہ کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ لیکن اگر پروناؤنس کرنے میں دقت ہو پھر پرابلم ہوگی۔ دقت کیسے ہوگی؟ مثلاً یہاں دیکھیں، پڑھیں فیصل جی، آپ کو پڑھیں اس کو، نہیں پڑھا جائے گا، سر زور لگا نا پورا، اس لیے کہ ساکن الاول ہے۔ یعنی اگر آپ ہینڈ بریک پوری طرح کھینچ کر گاڑی چلانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ زور لگا کے تو آپ نکل جائیں گے، یا آگے اینٹ یا پتھر پڑا ہوا ہو تو بہت زیادہ زور لگے گا گاڑی کا، تو یہ بہت زیادہ زور لگا کے تو آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں سر۔ یہاں بھی ایسے ہی، یہاں بھی ایسے ہی، ضاد پہلے آ گیا ساکن، درب، دربا اور دربو اور دربنا اور دربی۔ اسی طرح اس کو بھی نہیں پڑھا جا سکتا، یہ پڑھا جا سکتا ہے، دیکھیں جاہد، جاہدہ، جاہدو، جاہدی، جاہدہ، جاہدنا، تو یہ فعل امر ہے۔ یہ بھی پڑھا نہیں جا رہا، یہ کیا ہے؟ نون ساکن پہلے آ گیا، انتظر، یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، اسی طرح یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کا کیا ہے؟ ان کا پھر آپ کو کوئی نہ کوئی حل کرنا پڑے گا۔ وہ حل کون سا ہے؟ وہ الف لام والا حل۔ الف لام والا حل سمجھے آپ؟ جی ہاں، کیا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ ہے تو مجھے کیا ہے؟ کس کو ملانے کے لیے؟ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اس کے شروع میں لام ساکن لگاتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے ایک حمزہ لگایا جاتا ہے، اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں۔ وہی رول یہاں پر ہوگا۔ یہاں کیا ہے؟ یہ لفظ ساکن الاول ہو گیا نا، تو اس کو پڑھنا ممکن نہیں، یا بہت ہارڈ ہے پڑھنا، تو پھر اس کا حل کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، اسم میں لام تعریف پڑھاتے ہوئے آپ کو میں نے مثال دی تھی، حرکات آر کمپیریبل ود ڈیش آف انگلش، واولز،
تو اگر نارملی کیا ہوتا ہے کہ دو کانسوننٹ کے درمیان واول جو ہوتا ہے وہ ان کو ملانے میں آپ کو مدد دیتا ہے کہ اس نے اس طرف جا کے ملنا ہے کہ اس طرف ملنا ہے کہ اس طرف ملنا ہے کہ اس طرف ملنا ہے. لیکن اگر دو کانسوننٹ کے درمیان واول نہ ہو، ٹھیک ہے نا، خاص طور پر شروع میں، تو کیا ہوتا ہے جی؟ پڑھنا مشکل ہوتا ہے. کس کی میں آپ کو مثال انگریزی میں اسکول ہے نا، ایس سکول نہیں، دس از رانگ پروننسیشن، اسکول. اب انگریز تو کر لیتا ہے پروناؤنس، ہم سے نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کا کیا حل نکالا تھا جی؟ یو پی والوں نے کیا کیا؟ وہ حمزہ وصل لگایا، اسکول، اسٹیشن، بس اسٹاپ، اسٹرانگ. پنجابی میں وہ اڑا دیتے ہیں اس کو، ایس کو، کولے جانا، ٹیشن جانا، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ باتیں جو ہماری عام پریکٹس میں ہیں، اگر آپ ان کو ریلیٹ کرتے چلے جائیں ایگزامپل کے ساتھ اور کانسیپٹ سمجھتے چلے جائیں تو پھر آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حمزہ الوصل کا کانسیپٹ آپ کے پاس موجود ہے، تو جب بھی ایسا لفظ آئے گا آپ فوراً اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچیں گے. اور عربوں کا عام حل کیا ہے؟ وہ شروع میں ایک حمزہ لگا لیتے ہیں جو صرف ضرورت کے تحت ہوتا ہے. جب لفظ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہوگی تو اس حمزہ کو پروناؤنس کریں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا ہے نا قرآن مجید میں، اور اچھے عمل کرو. اب واؤ مل گیا عین سے ملنے کے لیے تو یہ حمزہ لکھا رہ گیا، پروناؤنس نہیں ہوگا. جیسے اللہ میں یہ حمزہ پروناؤنس ہو رہا ہے اور واللہ میں یہ پروناؤنس نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. تو اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. وصل کے معنی جوڑنا. یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھلا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وصال، یعنی اردو شاعری میں ہجر اور وصال، ہجر جدائی چھوڑنا اور وصال ملنا. تو حمزۃ الوصل ملانے والا حمزہ جو اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ ملانے میں آپ کو مدد دیتا ہے تو وہ تو حمزۃ الوصل ہے. تو اب ان تمام کیسز میں کیا لگے گا؟ حمزۃ الوصل لگے گا. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ حمزۃ الوصل تو پھر حمزہ ہے، جب تک آپ اس کی زبر زیر پیش نہ لگائیں تو اس کو بھی پڑھنا ممکن نہیں. تو قاعدہ کیا ہے اس حمزۃ الوصل میں؟ جو درمیانی حرف ہے مادہ کے حروف میں سے، اس کو آپ دیکھیں گے، اگر اس پہ پیش ہو تو آپ اس حمزہ کو بھی پیش دیں گے. جیسے یہاں دیکھیں سواد کی پیش ہے اور درمیانی حرف مادہ میں سے پیش سواد ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. غزان مکمل ہوگی، فعل امر بن گیا. یہاں کیا ہوگا؟ اچھا، یعنی اگر درمیان والے حرف کی پیش ہو تو کیا کرنا ہے؟ حمزۃ الوصل کو بھی پیش دینی ہے آپ نے. ٹو فارم انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصری، انصرا، انصرنا. اور باقی دونوں کیسز میں خواہ درمیان والے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو تو اس حمزہ کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اور اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا اور اسمعنا. یہاں دیکھیے یہ باب افتعال میں کیا ہوا؟ انتظر. دیکھیے درمیان والے حرف کی زیر ہے، درمیان والا حرف مادے کا نوٹ کرنا ہے آپ نے، یاد کریں اور کچھ نہیں. انتظر، انتظرا، انتظرو، انتظری، انتظرا، انتظرنا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہیں یہ بغیر حمزۃ الوصل کے مکمل فعل امر ہیں. وانتظر. لیکن انذر میں کیا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کر. یہ دیکھیے یہ حمزہ زبر والا ہے اور یہ نشانی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کسی فعل امر میں حمزہ زبر والا ہو تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ باب فعل ہے. میں ویسے اس کو زیادہ اتنا اپریشیٹ نہیں کیا کرتا اس چیز کو
کہ آپ جو ہیں وہ حساب کتاب لگائیں ادھر کے ادھر کے، ایزیوم کریں کہ یہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. لیکن یہاں جسٹ ٹو ریممبر آپ یاد رکھ لیں باب افعال کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ افعل. اب اس کا بائی میتھڈ آپ مضارع بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا؟ فعل اس کا مضارع کیا ہے؟ یفعل. انتظر کا مضارع کیا ہے؟ ینتظر. یہاں کیا ہے؟ فعل یفعل. یہاں کتنے حرف تھے؟ 1 2 3. اور یہاں کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 اور 4. یہاں ماضی میں کتنے حرف ہیں؟ 4. تو مضارع میں 5 ہو جانی چاہیے لیکن نہیں ہوتے. اس کا مضارع کیا ہے؟ افعل کا یفعل. اب یہاں سے جو غائب ہوا ہے تو گرامر والوں نے غور کیا، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو بائی لا بنتا تھا یو افعل تھا وہ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی انہوں نے ایزیوم کیا ہے کہ اس کا بننا کیا چاہیے تھا، اور اس کی آپ علامت مضارع اڑائیں تو کیا ہے؟ افعل ہے نا. افعل ہم نے وہ اخف فارم لینی ہے تو افعل ہونا تھا. تو جب یا اڑایا تا اڑایا تو کیا ہو گیا؟ تا اڑانے سے کیا ہو گیا؟ افعل. تو یہ ریڈیبل ہے. تو اصل میں یہ فارم ہے. تو اس میں ذرا اگر اس کو تھوڑا سا یاد رکھ لیں گے آپ تو پھر آپ کو ایک ذہن کی ایسوسیشن جب بن جاتی ہے نا، مثال کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیا جائے تو اس سے آسان ہو جاتا ہے. یعنی یہ آپ ٹیلی فون نمبر ہے، آپ اس ٹیلی فون نمبر کو غور سے دیکھ کر اس کی کوئی جمع تفریق بنا لیں تو نمبر یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، میں بہت پور ہوں نمبر یاد رکھنے کے سلسلے میں، لیکن وہ میرے بیٹے کا نمبر تھا، یعنی 333 کے ساتھ 651-520-523. اب یہ منفی کا سوال فوراً میرے ذہن میں کلک ہو گیا کہ 6 میں سے 5 نکالیں تو 1، اور پھر 0 کے بعد نئے سے 5 میں سے 2 نکالے تو 3. تو فوراً یاد ہو گیا، ورنہ کبھی نہیں یاد ہوتا نمبر مجھے. یہ کیا ہے کہ آپ یہ پروسیس اگر ذمہ رکھیں گے کہ یہ ایزیوم کریں کہ یہ یوافعل بننا چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا کہ بنتا ہے. یہ تو عربوں کا مزاج ہے کہ وہ اپنی زبان کو سیدھا رکھتے ہیں اور بمپس کو برداشت نہیں کرتے. وہ کین ناٹ کو کانٹ بنا لیتے ہیں فوراً، شیل ناٹ کو شانٹ بنا لیتے ہیں. انگریز بھی کرتا ہے، اگر عرب بھی کرتے ہیں. لیکن انگریزی میں کیا ہے کہ اصل موجود رہتا ہے، دونوں پیرلل نا، شیل ناٹ بھی ہے اور شانٹ بھی ہے، ول ناٹ بھی ہے اور وانٹ بھی ہے، کین ناٹ بھی ہے اور کانٹ بھی ہے. لیکن عربی میں اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایسا بننا چاہیے تھا تو شاید یہ ہوگا، لیکن انفیکٹ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. عربی زبان میں یوافعل کوئی لفظ نہیں ہے، تو افعل کوئی لفظ نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ تو ہم اس کا کیفے لڑاتے رہیں گے بعد میں کہ اچھا 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 یہ اس لیے ہو گیا. تو دیٹ ہیلپس یو، ایک مینٹل ایسوسیشن بن جاتی ہے تو بات جلدی سے یاد ہو جاتی ہے، اس کو ریٹین کرنا آسان ہوتا ہے. ورنہ سمجھ آ جاتی ہے پھر اب یہاں سے نکل کے آپ گاڑی تک جائیں گے تو پھر وولیٹائل جو ہے وہ اڑ جاتی ہے چیز. یا تو انسان کے رٹا کی بڑی صلاحیت ہو، وہ رٹا لگا سکے، یا پھر ہے کہ اگر کوئی مینٹل ایسوسیشن قائم ہو جائے تو بات جو ہے وہ یاد رہتی ہے. اب ہم چلتے ہیں جی ثلاثی مزید فی کے ابواب کی طرف. عربی زبان کا بہت انٹرسٹنگ فیچر، اگر سمجھ نہ آئے تو اس سے زیادہ مشکل سبجیکٹ کوئی نہیں، اور اگر آپ کو کلک ہو جائے تو اس سے زیادہ مزے کا سبجیکٹ کوئی نہیں. یعنی یہ عربوں کے پاس ایک ایسی چابی ہے کہ جس سے وہ ایک ہی مادے سے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں. جیسے آپ کو مثال دی تھی میں نے ابواب کی کہ یہ دروازہ باہر نکلنے کا دروازہ ہے، ایک وہاں سے دروازہ ہے، ایک پیچھے سے دروازہ ہے، ایک وہ پارٹ 2 کا خواتین کا دروازہ ہے، پھر مین دروازہ ہے، ایک لائبریری میں سے ہے اور ایک اسٹوڈیو میں سے ہے باہر جانے کا دروازہ. تو جب آپ کو اکیڈمی کا محل وقوع معلوم ہوگا، اور مزید آسانی کے لیے کیا ہے کہ ہم ان دروازوں کو نام دے دیں اور وہ نام سب کو یاد ہو، لوکیشن بھی یاد ہو، اور
آپ فون پر رابطہ کر رہے ہیں, یار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, آؤ باہر, تو آپ کہہ دیں کہ جی میں فلاں دروازے میں سے نکل رہا ہوں, تو آپ کا جو اگلا بندہ ہے وہ اسی دروازے پر آپ کو تلاش کرے گا, ورنہ آپ اس دروازے میں سے نکلیں گے وہ لائبریری کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوگا. تو ابواب کیا ہیں؟ دروازے ہیں. ایک مادہ ہے, یعنی کئی مادے ڈائریکٹ ہیں اور کئی جو ہیں وہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں, سمجھے نا. تو یہ جو اگر آپ کو لوکیشن بھی ان کی معلوم ہو اور یہ بھی پتا ہو اس کے آگے سیڑھیاں ہیں, کتنے سٹیپس ہیں, کتنا کیا ہے, تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے. اسی کی ایک اور مثال لے لیں کہ ایک نابینا آدمی ہے یا اندھیرا ہو گیا ہے, آپ کو سارے دروازوں کا پتہ ہے کہ وہ دروازے اس ہال کے کس کس جگہ پر ہیں اور کس کے آگے کتنے کتنے سٹیپس ہیں. یعنی آپ اس مین دروازے میں سے نکلیں تو وہاں کوئی سٹیپ نہیں ہے, بالکل چھوٹا سا سٹیپ ہے. یہاں یہ سٹیپ ہے, اندھیرا ہو گیا ہے, تو اگر آپ اس دروازے کو پہچانتے نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹھکر لگے گی آپ اس پہ, سمجھے نا. اور باہر نکلے اور آپ سمجھے کہ بس سامنے گیٹ ہے تو ٹکر لگے گی دیوار کے ساتھ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے آگے سیڑھیاں ہیں, آپ نے ادھر چل کے جا کے پھر واپس آنا ہے یو ٹرن لے کے سیڑھیوں کی طرف, اور سیڑھیاں چڑھنی ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں ماریں گے, یو نو نتھنگ, پھر اللہ ہی مالک ہے. آپ اپنی یعنی ہڈی بڑی دلائے بغیر اگر گھر پہنچ جائیں تو غنیمت والی بات ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دروازے ہیں. عربوں نے 18 دروازے رکھے ہوئے ہیں, 6 ثلاثی مجرد کے ہیں اور 12 ابواب مزید فی کے ہیں. لیکن قرآن مجید میں اکثر 8 استعمال ہوتے ہیں, لہذا وہ 8 ہی پڑھایا کرتا ہوں میں. باقی کبھی کبھی آئے گا تو آپ کو قرآن مجید میں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے. پورے قرآن مجید میں 1-2 ایگزامپلز ہوں گی اس میں, اور اتنی مشکل وہ ہو جاتی ہیں تو پھر آسان نہیں ہوتا اس کو پک کرنا. تو بس 8 اور 6 14 آپ کے لیے کافی ہیں. یہ اصل میں کیا تھا؟ اس کو ٹریس بیک کریں. تامرو نارمل مضارع تھا, تامرو حمزہ میم را مادہ ہے, تو یہ اگلے سٹیپ میں کیا ہوا جی؟ تامر. اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ علامت مضارع ہم نے اڑائی, پھر باقی کیا رہ گیا؟ امر. اور پھر تیسرا سٹیپ کیا ہوا؟ امر ہے, اصل میں اس میں امر ہے, لیکن وہ دوسرا حمزہ جو ہے پھر وہ وصلی رہ گیا, لکھا نہیں گیا, اس کو پروناؤنس نہیں کیا گیا. یہ اصل فارم کیا بنی؟ امر, یہی بنی نا. اب اس سے پہلے واو لگا, اب یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ وصلی تھا تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ربی. اس کے بعد کیا تھا؟ اغفر. یہ لکھا رہ گیا, پڑھا نہیں جائے گا, تو رب اغفر. آگے ورحم بھی اسی طرح, رحمہ یرحم. یہ کیا ہے؟ غفر یغفر. غفر یغفر کون سا باب ہوا جی؟ ہاں جی, باب ضربہ. اور اس کے بعد رحمہ یرحم, باب سمیع, رحمہ یرحم. اچھا, اب یغفرو سے اب وہ سٹیپ سارے گنے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یغفرو, یہ ہو گیا. اس کے بعد اگلا کیا ہوا؟ یغفر. پھر علامت مضارع آپ نے ہٹائی تو کیا رہ گیا؟ ہو گیا غفر. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ علامت مضارع لگائیں تو اغفر. اچھا, اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں باب ملنے کے لیے موجود ہے تو الف لکھی رہ گئی, پڑھی نہیں جا رہی, تو رب اغفر. یہ کیا تھا؟ رحمہ یرحم. تو حاضر کا صیغہ کیا تھا؟ ترحم. اب اس کے بھی سٹیپ بنا لیں. ترحم, ترحم, پھر ارحم. ارحم, رحم نہیں کہنا, ارحم.
اور پھر ارحم اور رب اغفر، واو موجود ہے تو باقی کیا رہ گیا؟ ورحم۔ اس کو قلم سے لکھ کے کریں، بڑی جلدی ذہن میں چیز بیٹھتی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قلم کا پہلی آیت میں ذکر کیا ہے، پہلی 5 آیات میں، پہلے وحی میں، الذی علم بالقلم، تو قلم سے لکھنے کی بڑی برکت ہے۔ آپ کریں گے، جیسے یہاں جو آپ کے ساتھی اسٹوڈنٹ ہیں خواتین میں سے، انہوں نے محنت کی ہے اور 20-20 25-25 گردانیں جو ہیں لکھی ہیں، تو انشاءاللہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلطی عام طور پر نہیں کرتی۔ جی، رب اغفر ورحم، ہاں جی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ڈاکٹر صاحب اس کو جمع میں کریں، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے نمازوں کا قائم کرنے والا، یا نماز کا قائم کرنے والا۔ ربنا جعلنا، جعلنا نمازی ہے اور وہ متکلم کا صیغہ ہے، یہاں حاضر کا صیغہ ہونا ہے اور فعل امر آنا ہے۔ ربنا جعلنا، لیکن نا یہاں ربی کا ربنا ہو گیا، یہاں مقیمینا آنا تھا تو نون اڑ گئی، مقیمی رہ گیا۔ آگے چلیں، ہاں جی، ومن ذریتنا، ٹھیک ہے جی، آگے دعا، یہاں اس میں ایک چکر ہے کہ والدینا آئے گا یا آبانا، آبا و اجداد کے معنوں میں، اس لیے کہ والدین تو مثنیٰ کا صیغہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مثنیٰ کا صیغہ ایسا استعمال کر دیں، اس کا بھی چانس ہے۔ اور دوسرا، یعنی ایک آدمی تو 2 والدین ہیں نا، تو ایک سے زیادہ کے والدین 2 تو نہیں رہتے، وہ تو ملٹیپل ہو جاتے ہیں، تو اس میں ملٹیپل صیغہ جائے، پھر آبا کر دیں۔ یعنی یہ سب میں سارا وہ سینس ہے، اگر آپ حاضر دماغ ہیں، دیکھیں نا، اردو ہم کریں گے تو آرام سے ٹک 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 کرتے چلے جائیں گے، انگریزی ہمیں آتی ہے تو ہم ٹک 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 کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں حاضر دماغ رہے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، یو نو ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، ربنا وتقبل دعاءنا اور واغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایسے کرنا چاہیے، امام اپنی دعا مانگا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اسی آمین آمین کریے، وہ دعا کریے، اپنے ہاتھ پہ کرتے ہی نہیں۔ قرآنی دعا تو نہیں کرے گی، نہیں رہے گی، لیکن اجتماعی دعا رہے گی۔ جی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہاں پر ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ پہلے والدین کا ذکر چل رہا ہے، یا آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر رب ارحم والدینا، یا ہم کر دیں، پہلے ذکر چل رہا ہے تو ہم کر دیں رب ارحمہم کما، اب پھر مسئلہ ہو گیا ربیونا، یہ تو یعنی کمپیوٹر میں ڈالیں گے تو وہ سب ٹک ٹک کر کے سیدھا سیدھا کرے گا اس کو۔ رب ارحمہما کما ربیونا صغیرا، جمع کس میں آئے گا؟ ربنا ارحمہم کما ربیونا صغرا، یہاں بھی جمع ہوگی نا۔ نہیں، ارحمہما میں اس کو ہم جمع میں کیوں؟ والدین ہر کسی کے 2 ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 2 نہیں رہتے، وہ میں نے کہا نا اس کا امکان ہے، اس کو 2 طرح سے لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سے والدین کا پہلے ذکر چل رہا ہے سب کی طرف سے، تو اسی میں ہم یہ دعا کریں گے، پھر ہم کہہ دیں گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں جی، ربنا آتنا فی الدنیا،
فی الدنیا حسنۃ، اور ساتھ ہی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا. اس میں یاد رکھیے گا حسنۃ نہیں ہے، اس دعا کو کنڈیم کیا گیا ہے. فما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دوسری دعا جو اپریشیٹ کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس کو واحد کرنا ہے نا. ربی و قنا عذاب النار. یہ اصل میں عطا یہ ہے عطا یاتی اور آتا یوتی، باب افعال ہے. اب یوتی سے حاضر کا صیغہ بنا توتی، اور اس کا اخف کیا بنا؟ توتی، یعنی خفیف بنے گا توتیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ خفیف ہے. اور اخف بنے گا تو تی، یا اڑ جائے گی. اچھا، اب اس کو فعل امر بنانا ہے تو کیا ہوگا؟ علامت مضارع بھی اڑ جائے گی. اچھا، اس میں کیا ہے؟ جب حمزۃ الوصل اس میں علامت مضارع اڑائیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ حمزہ ساکن اور تی، پھر پڑھنا ممکن نہیں. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اب اس کا اصل دیکھیں کہ جو درمیانی حرف ہے اس کا وہ کیا ہے بلا؟ تا ہے. تو تا کی زیر ہے کہ زبر ہے؟ زیر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر زیر ہے تو اس کی کیا ہوگی؟ زبر ہوگی. اچھا، اب حمزہ جو ہے کوئی کسی جگہ ساکن ہو تو اس سے پہلے جو حرف ہے اس کی حرکت اس کے مطابق کر دیتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ آتی. یہ واحد ہو گیا. آتی آتی یا پھر یا واپس آ جائے گا آتی یا اور یا تونا. پھر اس کا حاضر کا ہو گیا تاتی تاتی تاتیا اور تو تونا. اچھا، اب ہم نے علامت مضارعات کیا ہو گیا؟ آتی واحد ہو گیا، آتیا اور آتو تم سب دو، اور آتی یا زیر کے ساتھ آ جائے گی، اسی کے ساتھ ایک یہ لگ جائے گی آتی، اور پھر تاتینا. یہ ہو گیا فعل امر واحد کے لیے. اللہ تعالیٰ تو واحد ہی رہے گا نا، تو تبدیلی کیا ہوئے گی؟ ربی آتی دی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. ہاں انہوں نے بقایا لگے گی وہاں، لیکن یہ ابھی بعد کا ٹاپک ہے نا، جو غیر صحیح ہیں حروف ہم بعد میں پڑھیں گے، پھر آپ کو یہاں پر سمجھے گا. لیکن کامن سینس سے آپ کریں تو خود بخود حل ہو جاتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں اور جو اس کا تیزی سے پڑھ کے دیکھیں، جو پرنسپل آئے گا وہی اصل ہوگا، بائن پرنسپل. ہاں، یہ باب فعال ہے. عطا یاتی آنا اور آتا یوتی دینا. تو یہ کیا ہے؟ ربنا آتی، اے اللہ ہمیں دے، ہمیں عطا کر. حسنۃ فی الدنیا، یعنی فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی بلائی. اچھا، مطلب کیا بولا اس کا؟ مفہوم کیا ہے؟ What do you mean by؟ ہاں، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، جمع اس کی حسنات ہے، نیکیاں. سیئۃ برائی، حسنۃ نیکی. اس میں دنیا نہیں مانگی گئی. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں نیکی کی توفیق عطا کر، ہمیں دنیا میں نیکی دے، یعنی نیکی کی توفیق دے.
وفی الآخرت حسنۃ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ دے. آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ نیکی کا صلہ، جنتن. جنت. آخرت کا حسنہ جنت. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اچھا اب یہ کی جائے اس میں زیادہ مزیدار ہے، اس کو بھی دیکھیں. وقا واو قاف یا مادہ ہے، یہ ماضی ہے، اور یقی اس کا مضارع ہے. حاضر میں کیا ہو گیا؟ تقی. اخف کیا ہو گیا؟ تقی. اور امر کیا ہو گیا؟ کی. دیکھو نا جی، کو انفسکم واہلیکم نارا. اس کو آپ یوں یاد رکھیں دلچسپی کے لیے کہ فعل امر جو ہے امپیریٹو ہر زبان میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. اردو میں 2 حرفوں کے بے شمار ہیں، کر، کھر، آ، جا، مر، یہ سب کیا ہیں؟ فعل امر ہیں. انگریزی میں گو، پورا جملہ ہے نا یہ. گو از اے کمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے جی. آ، جا، کھا، مر، یہ سارے پورے جملے ہیں. تو اگر 2 حرفوں پر اردو اور انگریزی میں امر بنتے ہیں تو پھر عربی کو نمبر تو لینا چاہیے نا اس سے. عربی میں 1 حرف پر بھی پورا جملہ بنتا ہے، اور وہ ہے قی. قی، قا، قو. اس کی کس طرح گردان ہوگی؟ قی، قا، قو، قی. ٹھیک ہے جی. اور قی، قا اور کنہ. ہاں جی، اور سوچیں. صاد لام یا صاد لام واو مادہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس بھی اختلاف ہے. اچھا اب ماضی ہے صلی، اس نے نماز پڑھی یا اس نے درود بھیجا. اور مضارع کیا ہے؟ یصلی. حاضر کا صیغہ بن گیا تصلی. ٹھیک ہے جی. اخف ہو گیا تصلی، یا اڑ جائے گی. اگلا سٹیپ علامت مضارع اڑائیں تو کیا ہو گیا؟ صلی. بالکل سیدھا بنتا ہے. اب جو سلم ہے، سلم تسلیما، وہ باب تفعیل سے ہے. سلم یسلم تسلیما. تو بڑھا کے دیکھو تو ہم نے جو باب علم کیا تھا اسی کے مطابق ہوگا. سلم یسلم. اب دیکھیے میں ریپیٹ نہیں کر رہا بار بار کہ یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے، یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. یعنی جب بھی اب اس سٹیج پر آپ کے سامنے کوئی کہے سلم یسلم تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ماضی مضارع ہیں. کوئی نہ سمجھ میں آئے تو فوراً پوچھ لیں. سلم یسلم. حاضر کا صیغہ کیا ہو گیا؟ تسلم. اخف کیا ہو گیا؟ تسلم. ٹھیک ہے جی. اور امر کیا ہو گیا؟ سلم. علامت مضارع اڑی تو باقی کیا رہ گیا؟ سلم. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ سلمو. سلم، سلما، سلمو، سلمی، سلما، سلمنا. کن، ہاں جی اس بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ ہے کانا یکونو. ماضی مضارع کیا ہے؟ کانا یکونو. حاضر کا صیغہ کیا ہو گیا؟ تکونو. اسی وزن پر آئے گا قالا یقولو. کامنلی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں. قالا یقولو. ٹھیک ہے جی. کانا یکونو، حاضر کا صیغہ بن گیا تکونو. اور اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کا خفیف بھی نوٹ کر لیں، تکونا. لی تکونا کلمۃ اللہ العلیٰ.
تکونا، اس کو میں کاف کر کے لکھ سکتا ہوں، یہ خفیف ہے. اور اخف کیا ہوگا؟ ہاں اب دیکھیے یہاں پر ہم نے اس کو ساکن کرنا تھا نا، نون کو. اب ساکن کر کے دیکھیں کیا ہوگا. نہیں اس کو ساکن کیا تو یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر آپ ایک گرانا پڑے گا آپ کو. یہ اس کو ریموو کر دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ تکن. اور علامت مضارع بنائیں گے تو باقی رہ گیا کن. کن فیکون، ہو جا، بن جا. وہابا یہیبو، اصل میں بننا کیا تھا؟ وہابا یوہبو. اور یوہبو میں مشکل آ رہی ہے نا پیش آپ کو پروناؤنس کرنے میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ کانٹ کر دیا، کین ناٹ کو کانٹ کر دیا، تو کیا رہ گیا؟ وہابا یہیبو. اچھا اب اس کا جو امر کا حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ تہیبو. اس کو اخف کریں، تہب، یہ دوسرے باب سے آئے گا، یہبو ہوگا. تو کیا رہ گیا؟ تہبو، تہب، اور اس میں سے علامت مضارع غائب کر تو کیا ہو گیا؟ حب. عطا کر، حب لنا من لدن کا رحمتن، عطا کر ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت. ربی حبلی من الصالحین، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، ربا مجھے بھی کوئی نیکوں میں سے عطا کر دے. اور وہ اس کا جو سین قرآن مجید نے بیان کیا نا وہ بڑا دلچسپ ہے. قرآن مجید کے واقعات کی آپ ذرا تصویر بنائیں نا تو بہت دلچسپ واقعات بن جاتے ہیں. کہ حضرت مریم کے پاس دیکھے انہوں نے تازہ پھل روز آ جاتے ہیں، رہا نہیں کہ ایک نے پوچھ لیا انا لا کے آدھا، کہا کہ تیرے کو کتوں آ جانے. اب دیکھیں اس سے فرق پڑتا ہے. آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا. آپ اس میں یعنی کاکی دیکھو کتوں آ جانے سارے، ایک دم مزہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. یا یعنی بیٹا اردو میں کریں تو بیٹا یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتے ہیں. لیکن جو تو فرشتے نے کچھ خبری دی تھی دوسری تو پیر تھوڑا زمین نکل گئی، انا یکون لی غلام. ہاں تو فوراً دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اے وہ رب کے جو اس بچی کو بند کمرے میں تازہ پھل پہنچاتا ہے تو پھر مجھے بھی دے دے. اصل میں نبی سے بڑھ کر ایمان تو کسی کا مضبوط نہیں ہوتا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ایمان تو پہلے بھی تھا لیکن وہ ڈورمنٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ سرفیس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیفا تحیی الموتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم تؤمن، تم مننا نہیں؟ نہیں بلا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی. اسی طرح یعنی ایمان تو ہے زکریا کا، لیکن جب یہ دیکھا تو خیال ہوئی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو فوراً دعا مانگی کہ رب حبلی من الصالحین، ربا مجھے بھی نیکوں میں سے ایک دے دے. تیرا کی فکر تھا، تو کر بھی سکنا ہے، دینا کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں اب جو ہم پڑھیں گے نا، جو جتنا آگے جائیں گے اس کی اپلیکیشن قرآن مجید میں زیادہ ہوتے چلی جائے گی. یعنی بیس ماضی مضارع ہے اور نارمل مضارع، لیکن قرآن مجید آپ کو نارمل مضارع ہارڈلی ملے گا، صرف تفعلون تعملون میں ملے گا، ورنہ باقی سارا کیا ہوگا؟ آلٹرڈ مضارع ہوگا، یا خفیف ہوگا یا اخف ہوگا یا امر ہوگا یا ثقیل ہوگا. ثقیل بھی نہیں، بس اثقل ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا، بے شمار دفعہ استعمال ہوتا ہے لیکن نارمل مضارع بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن مجہول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے، یعنی نارمل پریکٹس ہے. اور انگریزی میں بھی آپ ایسے کرتے ہیں. یعنی بہت سی چیزیں ہیں انگریزی میں، بعض چیزیں بڑی بے تکی کی ہوئی ہیں انہوں نے، اس لیے کہ اس طرح سے اسٹڈی نہیں کی گئی. مثلا آئی کو می کہنا، یو اینڈ می، حالانکہ وہاں آئی آنا چاہیے، لیکن اب ان کا محاورہ ہے کہ وہ می کہہ دیتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی وہ غلط ہے. آئی جو ہے وہ نومینیٹو فارم ہے، تو اس کے ساتھ جو عطف ہو رہی ہے وہ بھی نومینیٹو فارم ہونی چاہیے. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري،
قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.